زمانہ قدیم کے یونانی فلاسفہ میں سب سے ہمہ گیر علمی اور سائنسی شخصیت ارسطو ہے۔ اس حقیقت کو دنیا کے بیشتر مورخین سائنس نے تسلیم کیا ہے کہ ارسطو قدیم دنیا کا فلسفی تھا جو اخلاقیات، حیاتیات، سیاسیات، طبیات، نفسیات، منطق اور جمالیات جیسے علوم، طبی و سماجی سائنس پر دسترس رکھتا تھا اور بعض علوم کا بانی بھی تھا۔ ارسطو ایتھن سے 200 میل دور ریاست مقدونیہ کے ایک شہر ستاگرا میں 384 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ نیکومیکس ریاست مقدونیہ کے بادشاہ امینتھاس کا درباری طبیب اور مصاحب خاص تھا۔ ارسطو ابھی کم سن تھا کہ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ 17 سال کی عمر میں ارسطو کی زندگی کا سب سے اہم موڑ آیا جب وہ 367 قبل از مسیح میں مقدونیہ سے ہجرت کر کے ایتھنز چلا آیا۔ ایتھنز اس وقت پوری دنیا کا ترقی یافتہ علمی دارالحکومت تھا۔ یہاں ارسطو نے افلاطون کی شاگردی اختیار کی اور اگلے 20 سال تک اس کی اکیڈمی سے وابستہ رہا اور افلاطون کی اکیڈمی کا روح رواں بن گیا۔ تاہم علمی سطح پر ارسطو اور افلاطون میں کبھی ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی۔ مشہور زمانہ فاتح عالم سکندر اعظم کے باپ فلپ نے اپنے عہد میں ارسطو کو اپنے بیٹے سکندر کا اتالیق مقرر کیا۔ یہ ارسطو ہی تھا جس نے سکندر کو ہومر پڑھایا اور سیاسیات کی تعلیم دی۔ یونان کے قدیم دشمن ایران سے یونان پر حملہ کرنے کا بدلہ لینے پر اکسایا۔ پھر جب سکندر اپنی مہم فتح عالم پر نکلا تو اس نے ایشیا بھر سے علمی افادیت کی اشیاء ارسطو کی خدمت میں ارسال کیں، جن سے ارسطو کی تحقیقات سائنس کو بہت فائدہ پہنچا۔ تاہم سکندر اعظم کی اچانک وفات کے بعد ایتھنز میں ارسطو کے لیے جان کا خطرہ پیدا ہو گیا اور اسے دوسرا سقراط بننے سے بچانے کے لیے دوستوں نے اسے ایتھنز چھوڑنے کا مشورہ دیا اور اسے ایتھنز چھوڑنا پڑا۔ علوم سائنس اور ادب میں ہمدانی، تبر اور علمی میں ارسطو تاریخ انسانیہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے 1000 سے زائد کتابیں مختلف علوم پر تصنیف کی تھیں۔ ارسطو نے اپنے شاگرد سکندر اعظم کے تخت نشین ہونے کے بعد ایتھنز میں ایک رواں درسگاہ قائم کی تھی، جس میں طالب علموں کے علاوہ عام شہریوں کو بھی درس میں شرکت کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ یہ درسگاہ سائنسی علوم کے لیے ایک تجربہ گاہ کا کام بھی کرتی تھی۔ ارسطو اس لحاظ سے دنیا کا پہلا شخص تھا جس کے ذہن میں منظم سائنسی تحقیق و تلاش کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے علوم سائنس کی باقاعدہ طور پر صف بندی کی اور بہت سی ایسی خدمات انجام دیں جو پہلے کسی سائنسدان نے انجام نہیں دی تھی۔ ارسطو نے ہندسیات کے ساتھ بنیادی اور فلسفیانہ مباحث کی تحقیق اور بالخصوص نئی اور بہتر تعریفات کی ترویج کی اور علوم ہندسیہ کے نظم و انضباط کا راستہ صاف کیا۔ علم فلکیات میں اس نے حرکات سماوی کی تشریح میں 55 کڑے استعمال کیے اور پہل زمین کا حجم معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اس نے عناصر اربع میں ایک نئے جوہر یعنی ایتھر کا اضافہ کیا، جس کی طبی حرکت دوری ہے۔ اجرام فلکی کی ترتیب ایسر سے ہوئی۔ ارسطو کا یہ نظریہ ایسر گلیلیو تک صحیح تسلیم کیا جاتا رہا۔ ارسطو کے مکانیاتی رسائل اگر فی الواقع معتبر ہیں تو مورخ جارج سارٹن کے مطابق لا محالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا وہ مکانیاتی پر بھی بہت غور و غوض کر چکا تھا۔ مورخ سائنس کی اس شاخ میں اسے قانون بیرم کا دریافت کنندہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ارتعاش کا مطالعہ کرنے والا پہلا سائنسدان بھی تھا۔ ارسطو نے علوم سائنس کی 2 اور شاخیں نباتیات اور حیوانیات میں بھی خدمات سر انجام دیں۔ حیاتیات کے بنیادی مسائل جنسیات، توریث، تغذیہ، نمو اور مطابقت جیسے پہلوؤں پر پہلی مرتبہ روشنی ڈالی۔ بہرحال اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جسم انسانی میں خون کی ترسیل کے لیے وریدوں اور شریانوں کا ایک دوہرا نظام موجود ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر ارسطو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ علوم و حکمت کی ہر شاخ پر اس کا اثر بہت وسیع اور گہرا ہے۔